السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے بہت ہی نئی اور پیاری کہانی لے کے حاضر ہوا۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات یا دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی اور یاد کو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا ربا یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے یہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آج جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کرواؤ۔ ایک بات سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں گناہ نہیں میرے نکاح میں، مگر میرا دل نہیں ماننا۔ میں نے اسے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی محنت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتاتی، میں اسے خود رشتہ ختم کرتا ہے، بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال کی بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی، کون ہے وہ، بس ایک بار پوچھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں، میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی، فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئیں۔ تو میں اسے ہوٹل سے گھر لیا اور زوردار تھپڑ میں کہا کہ تم ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے قریب نہیں آنے دیتی، وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تو تم نے حد پار کر لی۔ باہر میرے دوست میں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اسے پوچھ رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن اس نے مجال ایک بھی جواب دیا ہوتا۔ پھر میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا پھر تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ لیا، کھایا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ کر آیا۔ ایک دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کہ فون کے آنے سے پہلے میں خود اسے لینے جاتا ہوں، تو میں چلا گیا اسے لینے کے لیے اور وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔ میں وہاں گیا، دیکھا تو وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا
کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا کے اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ اب میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ جب میں نے اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا بیوٹی پارلر پر اور طلاق دینے کا فیصلہ کر کے نکلا، پر جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پارلر کے دروازے پر پڑی اور دروازہ کھلا اور ایک عورت نکلی اور وہ عورت میری بیوی تھی۔ اصل میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ خیر پھر میں اس کے پاس گیا، وہ رکشے والوں کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ گاڑی پر بیٹھ گیا، مجھ سے پوچھا کیا تم یہاں میری جاسوسی کرنے آئے ہو؟ تو میں ہنس کے بولا نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے یہ واقعہ بتایا جو ابھی بھی میرے ساتھ ایک غلط فہمی سے ہوا تھا۔ وہ یہ واقعہ سن کر ہنس پڑی اور بولی سنو، اگر تم دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھو گے تو کیا طلاق دے دو گے؟ میں چپ رہا، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر ہم پہلے دلہن کے گھر گئے اس کے کپڑے لینے۔ میں کمرے میں جا کے بیٹھا تو وہ میرے لیے چائے بنا کے آئی۔ میں نے کہا اپنی امی کی ڈانٹ کی وجہ سے چائے بنا لائی ہو یا اپنی مرضی سے؟ مجھے کہنے لگی بھولے میاں اپنی مرضی سے، اب جلدی جلدی گاڑی سٹارٹ کرو اور چلیں۔ اس وقت وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر یہ مجھ سے اتنی نرم اور پیار بھرے لہجے سے کیسے بات کر رہی آج۔ خیر ہم وہاں سے نکلے اپنے گھر کے۔ میں کمرے میں جا کر لیٹا اور وہ آئی، میرا سر دبانے لگی اور میں سو گیا۔ بہت دیر کے بعد جاگا اور دیکھا کہ میری دلہن ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے اور اپنے ناخنوں کو زمین پر اس طرح سے رگڑ رہی ہے کہ ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے آہستہ آہستہ کہنے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، زہر لگتے ہو مجھے۔ اور اپنے بالوں کو پکڑ کر اپنے سر کو ہلا کر آہستہ آہستہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا بعد میں پوچھ لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی۔ میں نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کچھ نہیں بولا، بس گردن ہلا کے اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اب جا کے بات کر لوں، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو بہت خوش تھی، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ میں اس کے پاس گیا اور اس کے قریب بیٹھا اور وہ مجھے دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے اس کے۔ تو میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو میں جاتا ہوں اپنے دلہن سے پوچھنے کے کیا ہوا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر بولتی ہے کہ خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھلا آپ کو دکھ ہو اس میں کیسے خوش رہوں گا؟ بھلا بولنے لگی کہ جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ اب کسی اور کا ہونے والا ہے۔ میں یہ بات سن کے کمرے سے باہر آ جاتا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیوی میری ہے پر اس شخص کے لیے جذبات کتنے زیادہ رکھتی ہے۔ خیر میں نے صبر کیا، 2-3 دن اس نے نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ۔ تیسرے دن مجھے کہنے لگی کہ میرے محبوب کی شادی ہو چکی، اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، لیکن میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی۔ یہ بول کر کمرے میں چلی جاتی ہے اور مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں چپ کر جاتا ہوں۔ خیر چوتھے دن میرے پاس ہے، بولنے لگی مجھے امی کے گھر جانا، 1 ہفتہ ہو چکا ہے وہاں نہیں گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے پیکنگ کی، میں نے اسے اس کی امی کے گھر چھوڑا۔ جب میں آ رہا تھا اس وقت اس نے کہا کہ میں 3 دن یہاں امی کے پاس رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد جب میں اسے لینے گیا تب وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، میرے لیے کھانا لائی، چائے لائی، میرے سرانے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب عقل آ گئی ہوگی۔ خیر میں نے اسے گاڑی پہ لیا اور گھر آیا۔ 1 دن بعد دوپہر کو میں کھانا کھانے لگا تو مجھے بولتی ہے آج ہم ساتھ میں کھانا کھا گئے، مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا لائی اور میں نے پوچھا کہ کیا بات جو تم مجھ سے کرنے والی تھی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی کو 2 دن ہوئے تھے تب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو طلاق چاہیے؟ میں نے کہا ہاں میں نے پوچھا تھا۔ تو بولتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر میرے حلق سے نوالا اتر ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی میں نے فوراً نہ کر دی۔ میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کروں گا، اور کس لیے تمہیں طلاق دوں؟ آخر وہ شخص جس سے تم محبت کرتی تھی اس کی تو شادی ہو چکی، اب کس لیے؟ مجھے بولتی ہے ہاں اسی شخص کے لیے مجھے طلاق چاہیے کیونکہ وہ شخص صرف مجھے چاہتا ہے۔ اس عورت کو اس نے شادی کے 5ویں دن جب میں امی کے گھر تھی تب ہی اس نے طلاق دے دی تھی۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا طلاق۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں چلا کے بولوں گی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور یہ شخص اتنا بے غیرت کہ پھر بھی مجھے اپنے گھر بٹھایا ہوا۔ پر میں نے کہا چاہے جو کرو لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ لیکن میری دلہن شاید پوری طرح عشق سے نہ ڈالتی، فوراً باہر گئی اور میرے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ تب میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی طلاق دے دو، ویسے بھی شریعت میں بھی زبردستی شادی سے طلاق دینا جائز ہے، اس لیے وہ دے دو۔ ابھی صرف اس بات کا ہم کو پتہ ہے، اگر محلے والوں کو پتہ چلا کہ آپ کی بیوی کسی اور پہ مرتی ہے تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔
ابھی اسے طلاق دے دو، ہم کوئی اور بہانہ بنا لیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور طلاق دے دی، لیکن یقین مانو اس وقت میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ خیر وہ اپنی ماں کے گھر چلے گئی، وہاں پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہاں پہ وہ عدت میں تھی اور مجھے گھر والے بولتے رہے کہ شادی کر لو۔ میں نے کہا ہاں صحیح وقت آنے پر کروں گا۔ خیر ایسے ایسے کرتے وقت بیتتا گیا اور اس کا عدت بھی پورا ہو گیا اور اگلے دن اس کی اس شخص کے ساتھ رخصتی تھی۔ خیر وہ دن آیا جس دن اس نے اس شخص کے ساتھ رخصت ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ شخص دوپہر کو اپنے کپڑے لینے گیا شہر سے، اور اسی وقت اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ اور وہاں جو میری سابقہ دلہن تھی وہ ایک بار پھر سے دلہن بنی بیٹھی۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میرا محبوب اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ بھی اس دن جس دن اس عورت کی اس شخص کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، وہ عورت بات سن کر اب پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ جب میری سابقہ بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا محبوب اس دنیا میں اب نہیں رہا، وہ بھی اس دن جب اس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی، تو اس منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی کہ ایک شوہر کو اس نے چھوڑ دیا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور جس کی وجہ سے چھوڑا تھا وہ اب اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا۔ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ خیر تو بیچاری پھر بیٹھ گئی کونے میں۔ سب لوگ مجھے کہنے لگے تم نے اسے طلاق کیوں دی تھی؟ کیونکہ جب میں نے طلاق دی تھی تب محلے والوں کو ہم نے بتایا کہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا، تو اس لیے سب محلے والے مجھے ڈانٹ رہے کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی، کاش کہ میں اسے طلاق نہ دیتا۔ یہ بات محلے والے بول رہے، پھر میں نے بعد میں محلے والوں کو سب بتایا کہ وہ آج جس سے شادی کرنے والی تھی اسی کی وجہ سے اس عورت نے مجھ سے زبردستی طلاق دلوائی۔ خیر وقت گزرنے کے ساتھ مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو چکی بہت دور۔ کچھ ماہ بعد میں نے بھی شادی کر لی اور یہ والی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ خیر کچھ وقت بعد پتہ چلا کہ وہ عورت اپنے شوہر سے بھاگ گئی، پتہ نہیں کیوں۔ جب ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر ایک نشئی اور اسے مارتا ہے، اس وجہ سے وہ اب کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی، مگر اس آدمی کے گھر نہیں ہوگی۔ سارا محلہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر سب لوگوں نے ایک فیصلہ رکھا اور سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بی بی، ہم آپ کی اس شخص سے بھی طلاق دلواتے ہیں۔ اس شخص سے بھی اس عورت نے طلاق لے، اب کوئی رشتہ اس کے لیے نہیں رہتا۔ ویسے تو وہ اب تک جوان اور خوبصورت بھی تھی۔ کچھ دن جب اس کی عدت پوری ہوئی، اس کے بڑے بھائی جو اس عورت سے 1 سال چھوٹا تھا اس نے شادی کی۔ وقت گزرنے کے بعد اس عورت کے بھائی کی بیوی نے یعنی اس کی بھابھی نے اس کے بھائی کو اس کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ یوں ہی ہمارے سر پر مسلط تو نہیں رہ گی، کیوں نہ اس کی کہیں شادی کروا دے۔ اور بدقسمتی سے رشتہ بھی کوئی نہیں آتا۔ ایک رشتہ آیا اور وہ آدمی بوڑھا تھا، مطلب اس عورت کی عمر کی اس آدمی کی بیٹیاں تھیں، لیکن یہ میری سابقہ بیوی اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، پر اس کے بھائی نے زبردستی اس بوڑھے آدمی سے اس عورت کی شادی کروا دی اور اسے رخصت کر دیا۔ بہت عرصہ گزر گیا، نہ وہ آئی اور نہ اس کے گھر والوں نے اس کی خبر لی۔ ایک دن اس کے شہر کا ایک بندہ ہمارے شہر کام سے آیا۔ اس عورت کی ماں نے اس بندے سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ اس بندے نے کہا کہ آپ کی بیٹی پیٹ سے ہے، 8واں مہینہ ہے۔ اسے پھر اس کی ماں میری ماں کے پاس ہے، کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے میں نے اپنی بچی کو نہیں دیکھا، اب وہ پیٹ سے آپ کے بیٹے کے پاس گاڑی، اسے کہو کہ ہم دونوں کو وہاں لے چلے۔ میری امی نے مجھے راضی کیا، پھر ہم وہاں گئے تو ہم نے اچانک دیکھا کہ میری سابقہ بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس کے باوجود اس آدمی یعنی میری سابقہ بیوی کے شوہر کی بیٹیاں اسے ڈنڈے سے مار رہی ہیں۔ وہ بیچاری اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہی تھی اور رو رہی تھی درد سے نڈھال ہو کر۔ اس کا شوہر جو بوڑھا تھا وہ خود چارپائی پہ پڑا اشارے کر رہا تھا کہ چھوڑ دو اس بیچاری کو، لیکن وہ عورتیں میری سابقہ بیوی کو ماری جا رہی تھیں۔ ہم وہاں پہنچے اور ان عورتوں کو ہٹایا اور فوراً سے گاڑی میں لیا اور ہسپتال لے گئے۔ وہ تب تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہسپتال میں پورا 1 دن بعد اسے ہوش آیا۔ اس دن میں گھر آیا اور سو گیا۔ دوسرے دن صبح کو میری بیوی بھاگتی میرے پاس ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی آپ کی سابقہ بیوی نے ہسپتال میں ہی دم توڑ دیا، وہ اس اذیت کو جھیل نہیں پائی، اس لیے اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ اس وقت میرے دل میں گرے آنسو کو آنکھوں میں آنے سے روک رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا دل ہی دل میں کہ میرے میں کیا کمی تھی، میری محبت کو تم نے کیوں جھٹلا دیا۔ اتنے میں میری بیوی نے مجھے جھنجھلایا اور سوال کیا کیا تم اس کی محبت میں تو نہیں گھر گئے؟ اب میں اسے کیا جواب دیتا؟ ہنستے ہوئے بول دی پگلی تم ہی میری محبت ہو، اور اپنے دل کو تسلی دی کہ ہاں وہ میری تھی ہی نہیں، پر آج تک کبھی بھی جب اس کا خیال دل میں آتا ہے تو دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ اس کے لیے مغرب کی دعائیں آج بھی میرے دل سے نکلتی ہیں اور دل آج بھی اس کے لیے اداس ہو جاتا ہے، لیکن شاید میرے نصیب میں یہی بہتر تھا۔ یہ تھی میری اور اس بدقسمت عورت کی کہانی۔